السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلکہ یہ ایک سیریز آف ویڈیوز ہوگی جس میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیریز کے حوالے سے بات کریں گے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنا تھیریز کے بغیر کافی مشکل بات ہے، کیونکہ یہ پھر آپ کو ایک جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز کی ڈیبیٹ میں لے کے چلی جاتی ہے اگر آپ کو تھیریز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور اگر آپ کو تھیریز کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میری اپروچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیریز کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ تھیریز ہوتی کیا ہیں۔ تھیریز بیسیکلی کسی بھی ڈسپلن میں تھیریز آپ کو کسی کمپلیکس فینومینن کو بڑے آسان انداز میں ایکسپلین کرنے کے لیے جو لینز آپ لگاتے ہیں اس کو ہم تھیری کہتے ہیں۔ کوئی بھی جیسے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ممالک ہیں، وہ کوئی ایک ایکٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا ایکٹ کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے کا بیہیویئر لے کے آ رہا ہے، کوئی دوسرے طریقے کا بیہیویئر کسی ایک اسٹیٹ کا آپ کو نظر آتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کو جمبل نظر آتی ہے، آپ کو اس میں کوئی سینس نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ اس کو ایک تھیوریٹیکل لینز لگا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کیوس کے اندر سے ایک سینس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بیسیکلی what do we mean by theories اور تھیری، یہ تو اس کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے پہلے لوگ سٹارٹ لیتے ہیں ریئلزم سے، لیکن ہم ریئلزم پہ بعد میں آئیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو وہاں پہ جا کے بتاؤں گا کہ ہم اس پہ بعد میں کیوں آئیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ڈسپلن ہے یہ 20th سینچری کے سٹارٹ میں اراؤنڈ فرسٹ ورلڈ وار اور ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ ایک ایز اے ڈسپلن ایمرج ہونا شروع ہوا۔ اس وقت جو ایک تھیری اس کو ڈومینیٹ کر رہی تھی اس ڈسپلن کو، یا اس وقت جو تھیوریٹیکل ڈیبیٹ اس ڈسپلن کے اندر چل رہی تھی وہ تھی لبرل انٹرنیشنلزم۔ اب لبرل انٹرنیشنلزم کا جو ایک ایزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ لبرل آئیڈیلز پہ بیسڈ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہوگا، اور یہ جو لبرل کنٹریز ہوں گی جس میں ڈیموکریسیز ہوں گی یہ کہیں پہ بھی انٹرونشن کر سکتی ہیں۔ وہ انٹرونشن ملیٹریلی بھی ہو سکتا ہے اور وہ انٹرونشن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کے اندر۔ اس کے اگر آپ پروپوننٹس میں دیکھیں تو آپ کو لیٹ 19th سینچری میں اس کے جو برطانیہ کے فارن سیکرٹری اور پھر ان کے پرائم منسٹر لارڈ پالمرسٹن وہ اس کے پروپوننٹس تھے۔ پھر بعد میں اس کو پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن امریکہ کے جو تھے انہوں نے اپنے 14 پوائنٹس بھی دیے فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے پہ۔ اس کو پھر بعد میں ولسونینزم کے ساتھ بھی یہ اس کا ایک سینونیم آپ کنسیڈر کر لیں ولسونینزم کو، یہ اس کا آ گیا۔ لیکن اس کی جو بنیادی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ فارن پالیسی اپروچ ہے ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اور اس فارن پالیسی اپروچ کے اندر بات اس میں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ انٹروین کر سکتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے انٹرنل افیئرز میں بھی، ایون وہ انٹرونشن آپ کی ملیٹریلی وہ ملٹری انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی آپ انٹروین کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ تھوڑی سی آپ کو ایک میں نے اس کا ایک اوور ویو دے دیا ہے لبرل انٹرنیشنلزم کا۔ بتا بھی میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ کیوں ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے، کیونکہ جب آئی آر کا ڈسپلن ڈیولپ ہوا تھا تو اس وقت ریئلزم کی جو ٹرم تھی وہ کوائن نہیں ہوئی تھی، اور لبرل انٹرنیشنلزم کے گرد ہی چیزیں گھوم رہی تھی، اور وہ کازز ڈھونڈ رہے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر کیا غلطی ہوئی اور کیا کیا اس کی جو تھی وہ فلاز تھی انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، اور اس کو موسٹلی اس کو فرسٹ ورلڈ وار کو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اس کو۔ اس وجہ سے یہ غلط نہیں ہوگا if you call it the first body of theory of IR، ٹھیک ہے نا، یا IR تھیری۔ تو اس میں یہ تھا، اس میں پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برطانوی اور امریکی تھنکرز اور فلاسفرز اور ان کے ایون اسٹیٹس مین جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اس تھیری کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دینے کے لیے۔ ووڈرو ولسن کا نام اس میں سب سے بنیادی یا کلیدی نام ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ چیز جو ہے وہ ہو گئی۔ اب یہ لبرل انٹرنیشنلسٹ جو ہیں وہ کازز کو جب ٹریس کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کی،
تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقریباً وہ براڈلی وہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 ریزنز ہیں. فرسٹ ورلڈ وار یا اتنی بڑی جنگ جو ہوئی ہے جس کو ہیومینٹی نے اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ کوئی نہیں دیکھی تھی, اس جنگ کا وہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 پروبیبل کازز ہیں. ایک تو ایبسنس آف ڈیموکریسی ان انٹرنل پالیٹکس جو ہے, یعنی جمہوری اقدار کا, جمہوریت کا فقدان کسی بھی ملک کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر. ایک کاز تو یہ تھی. تو وہ کہتے ہیں جو آٹوکریٹک ریجیمز تھی, وہ آٹوکریٹک ریجیمز نے دنیا کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی. تو اگر وہاں پہ ڈیموکریسیز آئیں گی تو اس کے بعد یہ جنگ نہیں ہوگا. تو وہ پھر آپ وہ انٹرونشن والی بات دیکھ لیں کہ پھر وہ اس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پھر آپ فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ میں جو ٹریٹیز ہوئی ہیں پھر آپ اس کو دیکھیں. ٹریٹی آف فرسائے ہوئی جرمنی کے ساتھ, ٹریٹی آف لوزان اینڈ سیورس جو ہوئی وہ ٹرکی کے ساتھ ہوئی. وہ اس کو آٹوکریٹک رجیم سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس کو ہٹانے کے لیے ٹریٹیز کرتے ہیں. ان کو اپنے سسٹمز کے اندر پراپر ایڈجسٹمنٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, مطلب دنیا کے اندر کوئی ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں جو اس جنگ کو روک سکے. ممالک آ کے آپس میں بیٹھ کے وہ بات کر سکے اس میں, اور سیکرٹ ڈپلومیسی نہ ہو جس سے کہ جنگ کا خدشہ بڑھ گیا تھا. وہ ایک کاز تھی, ون آف دا میجر کازز آف فرسٹ ورلڈ وار سیکرٹ ڈپلومیسی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر یہ بھی ایک کاز تھی کہ یہ کوئی ایک ایسا میکینزم دنیا کے پاس موجود نہیں تھا جس سے کہ وہ اس جنگ کو روک سکے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر یہ جب کہتے ہیں کہ ایبسنس آف ڈیموکریسی ہے تو وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کو یا ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. پھر یہ ایک اور بات اس میں آ جاتی ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام اسٹیٹس میں ڈیموکریسیز ہوتی تو یہ ڈیموکریٹک پیس کی طرف بات جاتی, یہ آپس میں نہ لڑتے, ڈیموکریسیز آپس میں نہ لڑتی. لیکن کچھ اسٹیٹس میں ڈیموکریسیز تھی, کچھ میں آٹوکریسی تھی. تو وہ آٹوکریٹک رجیمز ڈیموکریٹک رجیمز کے ساتھ یا ڈیموکریسیز کے اوپر وہ اپنی جنگ مسلط کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی, تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ڈیموکریسیز ہونی چاہیے. اب یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ آئیڈیاز ووڈرو ولسن نے دے دیے تھے یا اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا برطانوی فلاسفرز نے یا اسٹیٹسمین نے دیے ہوئے تھے. اس سے پہلے یہ تھامس پین تھے ایک, اور تھامس پین کی ایک ان کا ایک ریسرچ ورک تھا یا ان کے ایک کام انہوں نے لکھا تھا جس کا نام تھا کامن سینس 1776 میں. اور پھر اس کے بعد ایمینوئل کانٹ کا پرپیچول پیس 1795 میں آیا. اور یہ جو فلاسفرز تھے یا اسٹیٹسمین جو تھے جو بعد میں آئے, جنہوں نے یہ لبرل انٹرنیشنلزم کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے, وہ اصل میں ان فلسافیکل ورکس سے جو تھے وہ زیادہ انسپائرڈ تھے, اور اس میں وہ اس قسم کی باتیں انہوں نے پڑھی تھی تو اس کو پھر انہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کر کے دنیا کے سامنے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد رکھا. پھر لبرل انٹرنیشنلزم میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ لیگ آف نیشن آتی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہمارے پاس, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک انٹرنیشنل فورم ہمارے پاس موجود نہیں تھا دنیا کے اندر جس میں تمام ممالک مل کے اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے. اس وجہ سے اب ایک انٹرنیشنل فورم ہونا چاہیے جس میں یہ تمام ممالک مل کے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں سے انہوں نے لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ورلڈ سٹیج پہ انارکی ہے, اور اس انارکی کے اندر پھر جنگوں کا ہونا یہ کافی پاسبلٹی اس کی نکلتی ہے کہ انارکی ہوگی تو جنگیں لڑی جائیں گی. تو اس انارکی سے بچنے کے لیے اس کو ایک سینس آف آرڈر دینے کے لیے وہاں پہ انہوں نے لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی کہ یہاں پہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ لیگ آف نیشنز کے ممبر بنیں گے, اور پھر وہ لیگ آف نیشن کے فورم پہ اپنی باتیں کریں گے. سیکرٹ ڈپلومیسی کوئی نہیں ہوگی. کسی ملک کا اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی ٹریٹی ہوگی, کوئی ان کی کوئی بات وہ آپس میں معاملات طے کریں گے تو باقی دنیا کو بھی پتہ ہوگا, تو یہ پتہ ہوگا کہ کون سا ملک کس ملک کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس کے مطابق ہی کیلکولیشنز ہوگی. مس کیلکولیشن کے چانسز وہ ختم ہو جائیں گے. تو لیگ آف نیشن جو تھی, اور پھر اگر اس کے مطابق بھی کوئی مسئلہ ہوگا, کسی کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہوں گے, کچھ اور ڈسپیوٹس ہوں گے, تو ان مسائل کو اس لیگ آف نیشن کے فورم پہ آ کے حل کیا جائے گا. تو اس طرح لیگ آف نیشن نے جو پرانا سسٹم تھا ٹریٹیز کا اور الائنسز کا, جو اس سے پہلے تھا ورلڈ وار 1 سے پہلے کا جو سسٹم تھا, جو الٹیمیٹلی کولیجن کا باعث بنا,
اس سسٹم کو لیگ آف نیشن کے ذریعے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور تمام سٹیٹس کی سیکیورٹی کو گارنٹی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیگ آف نیشن کی وجہ سے. تو یہ لبرل انٹرنیشنلزم اور لیگ آف نیشن کا آپ یہاں پہ ایک گٹھ جوڑ اس طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہوگا، لا جو ہوگی، وہ ریپلیس کرے گا وار کو. جو اس سے پہلے جنگیں لڑی گئی ہیں اس وار کو قانون ریپلیس کرے گا، اور وہی اس نئے سسٹم کی جو پوسٹ ورلڈ وار 1 سسٹم جو ہمارے پاس آیا ہے اس کا ایک انڈر لائن پرنسپل ہوگا. مطلب قانون کی حکمرانی انٹرنیشنل سٹیج پہ بات کر رہا ہوں، قانون کی حکمرانی انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک نئے جو ورلڈ سسٹم ایمرج ہونے جا رہا تھا لبرل انٹرنیشنلزم کے آئیڈیلز کے تحت، وہ اس کو قانون کی حکمرانی ہوگی، جنگ اور جدل نہیں ہوگا. یہ اس کی ایک بنیادی بات ہوگی. اب لبرل انٹرنیشنلزمز کے یا انٹرنیشنلسٹ کے جو کور ایزمپشن ہے، لبرل انٹرنیشنلزم کے کور ایزمپشنز ہیں، وہ کور ایزمپشنز ان کے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اور انٹرنیشنل کوآپریشن کے اندر یہ بہت یقین رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا، انٹرنیشنل کوآپریشن ہوگی اور ہارمنی آف انٹرسٹ ہوگا اسٹیٹس کا. تو اس پہ یہ یقین رکھتے ہیں. یہ کور ایسپیکٹس ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے. اسی کے انہی ایسپیکٹس کو لے کے آگے جانے سے انٹرنیشنل سسٹم آگے بڑھے گا، ادروائز جنگیں ہوں گی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ زیرو سم گیم نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ملک کا فائدہ لازماً دوسرے کا نقصان ہوگا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا جو فائدہ ہوگا وہ دوسرے کا بھی فائدہ ہوگا. تو یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک فائدے میں جا رہا ہے تو دوسرا ملک لازماً اس کی فائدے کی وجہ سے نقصان میں جا رہا ہوگا. یہ انہوں نے ریئلزم پہ، جو اس وقت ریئلزم کا نام تو نہیں آیا تھا، لیکن میں جب اگلی ویڈیو جب میں ریکارڈ کروں گا ریئلزم کے حوالے سے تو میں اس کو ریفر کروں گا. ریئلزم میں وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز، اسکارسٹی آف ریسورسز ہیں اور اس کی وجہ سے اس پہ جنگ ہوتی ہے، اور جب ایک ملک گین کرتا ہے تو دوسرا ملک لاس کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جنگیں ہوتی ہیں. اور تو وہ اصل میں ریئلزم کے اس والے ایزمپشن کو وہ ریئلزم کا نام آپ یاد رکھیں، اس وقت ریئلزم کا نام کوائن نہیں ہوا تھا. لیکن جو بھی بعد میں جب ریئلزم کا نام کوائن ہوا اور جب انہوں نے ان کے فلاسفر تھوسیڈیڈیز اور نکولو میکاویلی اور ان کے یا ہابز وغیرہ کو پڑھنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو جنہوں نے ان کو ریئلزم کا پھر بعد میں نام دیا، اس میں وہ آپ ان کی فلاسفیز پڑھیں تو اس میں وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں تو زیرو سم گیم ہے، ایک بندہ پروفٹ میں جائے گا تو دوسرا لاس میں جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی ایک ونر ہوگا اور ایک لوزر ہوگا، بلکہ دونوں ہی ونر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ون ون سچویشن والی ایک اور چیز انہوں نے لے کے آ گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہوں گے وہ کیونکہ ایک جیسے ان کے اندر کے ماحول ہوں گے، پبلک اوپینین ایک جیسا ہوگا، لوگوں کے ساتھ حکومتیں اپنی باتیں ڈسکس کر رہی ہوں گی، تو لوگ کبھی بھی جنگ میں جانا نہیں پسند کریں گے اور وہ کسی بھی کانفلکٹ کا ایک پیسفل سلوشن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیموکریٹک پیس والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ڈیموکریسیز کے اندر پیس پریویل کرتا ہے. وہ جنگ کی بجائے بات چیت، گفت و شنید سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی وہ والی بات بھی سامنے آ جاتی ہے، لبرل انٹرنیشنلزم کی وہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے. اب اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں؟ اس لبرل انٹرنیشنلزم کے ویژن کے اندر مسائل کون کون سے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ فرسٹ باڈی آف دا تھیوری آف آئی آر کنسیڈر ہوتی ہے لبرل انٹرنیشنلزم. دو کہ ریئلزم اس سے کافی پرانا ہے، لیکن ابھی ریئلزم کا نام نہیں آیا تھا. پہلے تھیوری آف آئی آر میں پہلے ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے شروع سے ہی کنونسڈ نہیں تھے. بہت سارے فلاسفرز، بہت سارے اسٹیٹسمین وہ اس تھیوری کو آئیڈیلزم کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ خیالی پلاؤ پکانے والی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا ریئل ورلڈ میں، یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. تو یہ سٹارٹ سے ہی کرٹیسزم کا شکار رہی ہے. تنقید اس پہ بہت زیادہ ہوئی ہے، بالکل رائٹ فرام دا ویری بگننگ اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے. تو ایک تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کیونکہ لوگ کنونس ہی نہیں ہوتے تھے. وہ ہیومن نیچر جو ہے اور جس طرح وہ پہلے کے حالات دیکھتے آ رہے تھے وہ ان باتوں پہ کنونس نہیں ہو رہے تھے.
اچھا پھر ایسا ہوا کہ جو یورپ کے اندر جو باتیں ہو رہی تھی، ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہی فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد جو ہو رہی تھی، تو اس نے بھی لبرل انٹرنیشنلزم کے جو کور ایزمپشنس تھے، جو اس کی باتیں تھیں، اس کی نفی کی ہے. بعد میں بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس کی نفی کی ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک پرابلم ہے کہ اگر یہی باتیں تھیں تو آپ نے لیگ آف نیشن تو بنا دی، سیکنڈ ورلڈ وار کیوں ہو گئی؟ ٹھیک ہے، یورپ کے اندر دوبارہ کیوں ہٹلر اور موسولینی جو ہے وہ رائز پہ آ گئے؟ آپ نے یہ تمام چیزوں کی بنیادیں تو رکھ دی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ پھر بھی وہ کنونس نہیں ہوئے. ایک اس کے ساتھ یہ بھی تھی. اچھا پھر اس کے بعد جو تھی بہت ساری ان ڈیموکریٹک ریجیمز ایون یورپ کے اندر وہ کافی پاپولر ہوئی، جیسے کہ ہٹلر کی رجیم تھی وہ پاپولر ہوئی، موسولینی اٹلی میں پاپولر ہوا، اور وہاں پہ جنگ کے لیے جو تھا ایک ماحول تھا، ایک سما تھا. اٹلی میں اور جرمنی میں جنگ کا ایک سما تھا انٹر وار پیریڈ کے دوران، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران. جب آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ کنونس نہیں تھے ان چیزوں سے. تو پھر ایک کرٹیسزم یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ اتنے ہی اچھے آئیڈیلز دے رہے ہیں تو یہ لوگ کون لوگ ہیں جو ابھی بھی جنگ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو یہاں پہ مسنگ ہیں، اس لبرل انٹرنیشنلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفر کرتے ہیں، یا وہ ان کے تھاٹ پروسیس کا بھی وہ حصہ ہی نہیں بنے، انہوں نے بھی وہ فیکٹرز کنسیڈر ہی نہیں کیے. تو یہ بھی ایک بات اس میں آ گئی تھی. اچھا جی، اور اس کے بعد جو تھی لیگ آف نیشن کی جو بات آ گئی جو انہوں نے بنائی ہے، وہ آلموسٹ ایک پاور لیس قسم کی ایک چیز تھی. لیگ آف نیشن میں ایون امریکہ نے اس کا آئیڈیا دیا تھا، لیکن امریکہ خود اس کا ممبر نہیں بن سکا. تو جو ایک مضبوط قوت تھی امریکہ کی، وہ بھی اس میں سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ ان کے کانگریس نے اس کی اپروول نہیں دی. تو پھر اس کے بعد وہ امریکہ اس کا حصہ نہیں بن سکا. اس طریقے سے وہ رشیا کا راستہ روکتے رہے، رشیا کو اس کی ممبرشپ نہیں دی انہوں نے، کیونکہ وہاں پہ کمیونزم تھی، کمیونسٹ ریولوشن آ چکا تھا. تو لیگ آف نیشن کو تو انہوں نے خود ہی جو تھا ایک ٹوتھ لیس قسم کا ایک وہ بنا دیا، ایک رجیم بنائی، ایک انسٹیٹیوشن بنایا، ایک پلیٹ فارم بنایا جو کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. صرف قراردادیں پاس ہوتی تھی، مذمتی قراردادیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی کے خلاف، کسی ایگریسر کے خلاف اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اچھا پھر اب یہ اس میں بات آتی ہے کہ جو لبرل انٹرنیشنلسٹ ہیں، پھر ایک اور کرٹیسزم یہ آتی ہے، اور یہ پھر ان تمام چیزوں سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ہیومن نیچر اور سٹیٹس کے حوالے سے جو ان کی ایزمپشنز تھی یا ان کی جو اسیسمنٹ تھی، جو ان کا گیس ورک تھا، وہ اس میں بیڈلی مسٹیکن تھے. وہ ٹھیک ٹریک پہ نہیں تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں مس کر دی تھی. تو وہ اس میں غلطی کہیں نہ کہیں وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہماری بات ہو گئی ہے لبرل انٹرنیشنلزم کی اب تک. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو جب میں بناؤں گا تو اس میں ریئلزم پہ جاؤں گا، پھر اس کے کچھ ڈیپ دیکھیں گے اس میں ڈیبیٹ. کچھ میرے دوستوں نے مجھے، میرے اسٹوڈنٹس نے اور میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پچھلے دنوں تقریباً کوئی کافی لمبی چھٹی کی ہے، آپ نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں بنائی. اس میں 2-3 عوامل تھے. ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسری بات یہ تھی کہ کچھ فیملی مصروفیات تھی، اور کچھ دوستوں وغیرہ کے ساتھ گھومنا پھرنا، تو ان کو بھی ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے کچھ میرا خیال ہے کوئی ہفتہ 10 دن کی تاخیر ہو گئی ویڈیو بنانے میں. لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے یا تیسرے دن آپ کو ایک ویڈیو میں بنا کے دے دیا کروں. اور جب کوئی اس قسم کی کچھ ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی یو کین ناٹ اگنور یور فرینڈز اینڈ فیملی، تو اس میں پھر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ آپ کو تھوڑے سے یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اتنا لمبا گیپ دوبارہ نہ آئے، اور آپ کے ساتھ یہ جو رابطہ ہے یہ ریگولر رہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.